بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگین دوستو، بغیر اطلاع کے آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ موضوع ایسا ہے کہ جو امپورٹنٹ بھی ہے، قریب بھی ہے، کچھ بات کرنا بھی ضروری تھا، ہے موضوع کافی تفصیلی، تو اس لیے میں نے حصہ اول اور حصہ دوم کر کے اس کو کرنے کی کوشش کی ہے، یا سوچا ہے کہ اس کو دو پارٹس میں کریں گے۔ ایک حصہ ہم آج کر لیتے ہیں اور ایک حصہ کل کر لیں گے، کیونکہ جمعے کے دن بھی تھوڑی فراغت ہوتی ہے، کل بھی انشاءاللہ امید ہے ٹائم ہوگا تو کل۔ دیکھیں، رمضان کے حوالے سے اور جب دل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مریضوں کے سٹیٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، دل کے مریضوں کے، کیونکہ دل کا مریض تین چار طرح سے، ایک تو قسموں کے حساب سے ہم بات کریں کہ مرض کی قسمیں کیا کیا ہیں جو دل کے مریضوں میں ہوتی ہیں، اور پھر ان قسموں کے ساتھ ساتھ مریض کا اپنا سٹیٹس کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اوور ہال ہم دیکھیں، سید مقصود حسین آسٹریلیا سے، تھینک یو جی۔ دیکھیں، اوور آل اگر ہم دیکھیں تو دل کے مریضوں کی قسمیں کیا کیا، انجم شفیع تھینک یو۔ ایک تو وہ مریض ہیں جن کی نالیوں میں تنگی والے معاملات ہوتے ہیں، یہ لوگ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ کہلاتے ہیں۔ اب آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ۔ اس میں اگر ہم اسپیکٹرم دیکھیں نا ڈیزیز کا، تو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ کو ہم اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں، اسٹیبل اور انسٹیبل۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز وہ والے مریض جن کے نالیوں میں تنگی ہوتی ہے، دل کی نالیوں میں تنگی ہونا۔ اچھا، اب اس میں جو اسٹیبل ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ڈیفینیٹ ان کو ڈائگنوزز یہ ملی ہے کہ بھئی آپ کی نالیوں میں تنگی ہے، یعنی طاہر وسیم صاحب پنڈی سے تھینک یو جی۔ اور اس کی صورت کیا ہوتی ہے اس نالیوں میں تنگی کی تشخیص کی، کہ بھئی ان کو کبھی یہ پتہ چلا کہ ان کو انجائنا کا مرض ہے۔ انجائنا کا مرض کیا کہلاتا ہے؟ چلنے کے دوران تکلیف ہو اور رکنے سے ٹھیک ہو جائے، لیکن اب یہ دوا پہ ہیں اور اب اس وقت ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھار یہ مرض صرف علامتوں سے تشخیص ہو جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے ہاں بھئی انجائنا ہے، لیکن دوائیوں پہ اس وقت یہ بالکل قابو چل رہے ہیں، لیکن یہ لوگ کسی نہ کسی دوا پر ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کبھی سٹریس ٹیسٹ ہوا ہوتا ہے، ای ٹی ٹی ہے، تھیلیم ہے، ڈوپامین سٹریس ایکو ہے، یعنی کسی تشخیصی ٹیسٹ سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کی نالیوں میں تنگی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی اٹیک، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور اس کی بنیاد پہ ان کو ان دوائیوں پہ ڈال دیا گیا ہے جو نالیوں میں تنگی والے مریضوں کو دی جاتی ہیں، اور وہ اس پہ پھر چل رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے میں کیا ذکر کر رہا ہوں، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز وہ مریض دل کے جن کی نالیوں میں تنگی ہوتی ہے، اور اس اسکیمک ہارٹ ڈیزیز میں بھی کون سے والے؟ اسٹیبل آئی ایچ ڈی، جو اسٹیبل آئی ایچ ڈی کے مریض ہیں، یعنی ان کی نالیوں میں تنگی تو ہے لیکن وہ ہیں اسٹیبل سٹیٹ میں۔ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے، یہی نالیوں کی تنگی والے مریض جن کی کبھی انجوپلاسٹی ہو چکی ہے، جن کا کبھی بائی پاس ہو چکا ہے، جن کی کبھی انجیوگرافی ہو چکی ہے اور کوئی پروسیجر نہیں ہوا ہے۔ یہ تین کیٹیگری کے وہ مریض ہیں جن کے یعنی ہائی ڈگری کے ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، اب عموماً یہ انجیوگرافی، انجیوپلاسٹی، بائی پاس کبھی کبھار اس بیک گراؤنڈ پہ ہوتی ہے کہ آپ کو صرف انجائنا کا مرض تھا، یا آپ کو سٹریس ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا جس کی بنیاد پہ آپ کی انجیوگرافی، انجیوپلاسٹی، بائی پاس جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس بنیاد پہ ہوا ہے۔ لیکن ایک کیٹیگری ان مریضوں کی ہے، ریاض اقبال صاحب پسند کرنے کا بہت شکریہ، ایک کیٹیگری اسی انجیوگرافی، انجیوپلاسٹی یا بائی پاس کے مریضوں کی وہ والی ہے جن کی انجیوگرافی، انجیوپلاسٹی یا بائی پاس کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ انجائنا یا سٹریس ٹیسٹ کی بنیاد پہ نہیں، ان کو کوئی ہارٹ اٹیک آیا ہوتا ہے، اور وہ ہارٹ اٹیک مائنر ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور میجر ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔
ان لوگوں میں عموماً اگر وہ میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے تو دل کے پٹھوں میں بھی کسی درجے میں کمزوری آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود انجیوپلاسٹی، بائی پاس، لاریب راہیل تھینک یو، انجیوپلاسٹی، بائی پاس اور اس کے بعد مستقل دوائیوں پہ رہنے کی وجہ سے ان کی کیٹیگری کیا چل رہی ہوتی ہے؟ سٹیبل آئی ایچ ڈی کی کیٹیگری۔ آج ہم کور کیا کر رہے ہیں؟ دل کے مریض اور رمضان المبارک۔ اور ابھی میں آپ کو پہلے یہ جج کرا رہا ہوں کہ آپ کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ آپ کی کیٹیگری کیا ہے ان دل کے مریضوں میں۔ میں ابھی کور کر رہا ہوں کون سے مریض جن کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کی نالیوں میں تنگی کا معاملہ ہے، اور وہ معاملہ اسٹیبل سٹیٹ میں ہے، اور اس اسٹیبل سٹیٹ میں رہتے ہوئے کمیل حسن تھینک یو، اسٹیٹ میں رہتے ہوئے ان کی میں نے کیٹیگریز بیان کی، صرف انجائنا، سٹریس ٹیسٹ کی بنیاد پر، انجیوگرافی ہوئی ہوئی، انجیوپلاسٹی ہوئی ہوئی، بائی پاس ہوا ہوا، یا انجیوگرافی انجیوپلاسٹی بائی پاس ہوا ہوا ہے آن اے بیک گراؤنڈ آف ہارٹ اٹیک۔ یہ مختلف کیٹیگریز بنی۔ اچھا، اب یہ لوگ چونکہ عموماً سٹیبل ہوتے ہیں، سٹیبل ان معنوں میں کہ اپنی روٹین ایکٹیویٹی ساری یہ کر رہے ہوتے ہیں، چلنا پھرنا جو بھی ان کا ہے، اولڈ ایج ہوتے ہیں تو ان پہ تھوڑی سی، مسلم عقیل صاحب، چودھری منیر صاحب تھینک یو، چلنا پھرنا ایکٹیویٹی، یہ تمام چیزیں یہ لوگ اپنی روٹین کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایک مستقل دوائی پر ضرور ہوتے ہیں۔ اور ان مستقل دوائیوں میں کون کون سی دوائیاں شامل ہوتی ہیں کہ خون پتلا کرنے کی دوائی ہے جس میں ایسکارڈ ہو سکتی ہے، لو پلیٹ ہو سکتی ہے، لوپرین ہو سکتی ہے، کلوپڈ ہو سکتی ہے، یعنی اس نوعیت کی کہ خون پتلا کرنے کی ڈفرینٹ دوائیاں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ کولیسٹرول کی دوائیوں پر ہوتے ہیں، یہ لوگ اکثر ان کو اگر بلڈ پریشر ساتھ ہے تو بلڈ پریشر کی دوائیوں پر بھی ہوتے ہیں، یہ اکثر شوگر ان کو ساتھ ہوتا ہے تو شوگر کی دوائیوں پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک سٹیبل آئی ایچ ڈی کا مریض، اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا کس کس طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام بیک گراؤنڈز کے باوجود بھی اگر وہ سٹیبل ہے، سٹیبل سے میری مراد کیا ہے کہ اپنا وہ روٹین ایکٹیویٹی جو بھی عام حالت میں کرتا ہے اس میں اس کو کوئی علامت نہیں ہے، پچھلے 6 سے 12 ہفتے کے اندر وہ کسی وجہ سے ہسپتال میں داخل نہیں ہوا ہے، کوئی اور معاملات، گردے خراب نہیں، شوگر کی بہت زیادہ فلکچویشن نہیں، بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہ رہا ہے، کچھ 5-10 کا اوپر ہونا وہ کوئی بات نہیں ہے، یہ مریض بڑی آسانی سے روزے رکھ سکتا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں نے آج کون سی کیٹیگری، اور انشاءاللہ اس کو ہم 2 حصوں میں کریں گے۔ آج میں پہلا حصہ کر رہا ہوں، کل میں اس کا سیکنڈ پارٹ کروں گا۔ اس کے لیے بہت تفصیلاً میں اس کو بہت سمجھا کے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اپنی آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ دل کے کون سے مریض یا کون سی کیٹیگری کے مریض ہیں۔ ابھی میں نے پوری تفصیل اس پورے 10 منٹ میں پچھلے جو بیان کر لیے جج کر لیں، آپ اس کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب کیا امپورٹنٹ بات ہے، تھوڑا سا دوائیوں کا وہ ان کی ڈوزیج یا ٹائمنگ کی رد و بدل اس ٹائپ کے مریض میں جو میں نے ابھی بیان کر دی ہے، پیس مرسی اینڈ بلیسنگ، شاکر تھینک یو جی، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بڑا اچھا موقع ہے، یہ جو 15 دن آپ کے ابھی رمضان سے پہلے کے ہیں، اس میں 2-1 کم از کم نفلی روزہ رکھ کے اپنی ایک ایڈجسٹمنٹ آپ چیک کر لیں کہ کیا ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہو تو آپ اس کے لحاظ سے دوائیوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ آپ جو وہ نفلی روزہ اگر رکھتے ہیں، ان 10-15 دن جو باقی ابھی رہ گئے ہیں، اس میں آپ 1 یا 2 نفلی روزے رکھتے ہیں، اس میں آپ نے دوائیوں کو کس طرح ترتیب دینا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی خون پتلا کرنے والی دوا جو ہے، ایسکارڈ یا لو پلیٹ یا کوئی بھی ہے، اس کو افطار کے بعد لے جائیں۔ عموماً یہ دوائیاں لوگ صبح میں لیتے ہیں، تو اس کو کب لے جائیں؟ افطار کے بعد۔ وجہ کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے روزے میں یہ ایسکارڈ ہے یا اس قسم کی چیز ہے، اس کے کھانے کے بعد
کیونکہ آپ کا روٹین ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، آپ اس کے بعد کچھ کھائیں گے نہیں، سحری میں اگر آپ یہ لے لیتے ہیں اور اس کے کھانے کے بعد خدا نخواستہ فوری طور پہ سینے میں جلن یا تیزابیت شروع ہو گئی، تو آپ کوئی ایڈیشنل دوا نہیں لے سکیں گے روزے کی وجہ سے. تو آپ کیا کر لیں، کیونکہ ان کا اثر عموماً 12 سے 24 گھنٹے تک سسٹم میں رہتا ہے، تو ایسکارڈ یا خون پتلا کرنے کی دوا کو کہاں لے جائیں؟ افطار کے ساتھ، تاکہ اگر افطار کے بعد اس کے کھانے کے بعد کوئی انڈائجیشن، کوئی ایسی فیل آئے بھی تو آپ کے پاس لبرٹی ہو کہ آپ اس کے بعد دوا لے سکتے ہو، کوئی بھی انڈائجیشن کی، جس میں مختلف نوعیت کی زینٹیک، رائزیک اور اس قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں. دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے، عموماً بلڈ پریشر کی دوائیاں ہم صبح میں ضرور ہوتی ہے، تو سحری سے پہلے یعنی ناشتے کے ساتھ جو دوا ہوتی ہے، اگر وہ بلڈ پریشر والی دوا ہے تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو انجائنا رہتا ہے، یعنی چلنے پھرنے ایکٹیویٹی میں سینے میں درد اور دوا نے اس کو قابو کیا ہوا ہے، تو جو آپ کی بیٹا بلاکر والی دوا ہے وہ آپ صبح لے لیں، اس کا ناغہ نہ کریں صبح میں، اس کو رات میں نہ لے کے جائیں. لیکن بیٹا بلاکر یعنی دل کی دھڑکن کو قابو کرنے کے علاوہ والی جو بلڈ پریشر کی دوا ہے وہ آپ رات میں لے جائیں، یعنی افطار کے ساتھ. عموماً وہ دوپہر یا شام میں لی جاتی ہے، تو وہ آپ افطار کے ساتھ لے جائیں. اگر صرف ایک دوا لے رہے ہیں تو پھر اس کو آپ افطار کے ساتھ لے جائیں، اسکارٹ کے ساتھ ہی. اور پھر آٹومیٹیکلی آپ کی کولیسٹرول والی دوا تو ہوتی ہی رات میں ہے، تو وہ تو لینی ہی رات میں ہے. تو میں پھر اس کو ریکیپ کرتا ہوں. روزے کے حوالے سے دل کے مریضوں میں نے جو بیان کیا ابھی، پہلی کیٹیگری کون سی کیٹیگری یہ تھی؟ ان مریضوں کی جن کو دل کی نالیوں میں تنگی والا معاملہ ہے. اور ان دل کی نالیوں میں تنگی والے معاملات میں بھی کون سے لوگ جو سٹیبل ہیں. بیک گراؤنڈ میں پورا اس پوری ویڈیو کے شروع میں بیان کر چکا ہوں، آپ اس کو جو لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں وہ بعد میں اس کو ریکیپ اور سن سکتے ہیں. یہ لوگ سٹیبل سٹیٹ میں ہیں irrespective of their ages. بوڑھے لوگوں کو بلا وجہ روزہ نہ چھوڑوائیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک طبیب کی حیثیت سے بس اکراس دا بورڈ یہ کہہ دینا کہ آپ اولڈ ایج ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. میں نے ایسے 80 سال کے لوگ دیکھے ہیں جو 20 سال کے آدمی سے زیادہ فٹ ہوتے ہیں. تو ایج از ناٹ اے کرائیٹیریا کہ جس کی بنیاد پہ آپ کسی کا روزہ فرض عبادت ہے. اور اس میں بہت محتاط آپ کو رہنا ہوتا ہے، بہت محتاط. میڈم گور میڈم تھینک یو. بہت محتاط رہنا ہوتا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کرنا کہ اسی لیے میں نے آپ کو جو ابھی کیٹیگری بیان کی ہے، انشاءاللہ کل میں انٹرمیڈیٹ لیول کی کیٹیگری بھی اور جو ہائی رسک ہے جن کو روزہ نہیں رکھنا ہے وہ بھی بیان کروں گا. لیکن آج میں نے آپ کو، کیونکہ بیشتر دل کی نالیوں کی تنگی والے یہ والے مریض ہوتے ہیں جو اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. میں نے بتا دیا آپ کی اینجیوپلاسٹی بائی پاس کو 6 سے 12 ہفتے گزر چکے ہیں، آپ روٹین ایکٹیویٹی میں آ گئے ہیں، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ صرف کیجول اپنے ڈاکٹر دوستوں سے بھی، کہ عموماً اس قسم کے جرنل پریکٹیشنر لیول پہ ہمارے دوست ڈاکٹر مریضوں کو کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی آپ تو روزہ نہ رکھیں، آپ ویسے اولڈ ایج ہیں، روزوں میں نقصان ہو جائے گا، دل کا مرض ہے. نہیں، صرف دل کا مرض ہونا کافی نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. جب تک کہ آپ کے دل کے مرض کا سٹیٹس آئیڈینٹیفائی نہ ہو، اس سٹیٹس کے ساتھ آپ کے پاس کیا کیا کوموربڈز ہیں وہ نہ پتہ چلے، اور آپ کی اپنی ایکٹیویٹی لیول کیا ہے، یہ تینوں چیزیں ملا کے اس بات کا فیصلہ کروائیں گی کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. اور میں نے اسی لیے بڑی تفصیل سے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ، اب چلیں بات روزے کی ہو رہی ہے تو کچھ بات روزے کی بھی کر لیتے ہیں. روزہ ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. اور تقوی کل بھی ہم بیان کر رہے تھے کہ کیا چیز ہے، ایک دو جھاڑیوں کے راستے کے درمیان چلنا کہ آپ کو ٹچ نہ ہو، بچتے بچتے زندگی کو. اس کا وہ والا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا ڈر یا خوف یا وہ والا خوف پتہ نہیں
مجھے قیامت میں دوزخ نہ مل جائے. نہیں 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 نہیں، اللہ کی ناراضگی، وہ محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور یہ تو مشق کراتا ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے ہاں جب آپ کسی اپنی گورنمنٹ جاب میں ہوتے ہیں، کوئی فوجی ہوتا ہے اپنی فوجی ٹریننگ میں ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ایک مہینے کی ایک اسپیسیفک ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے، اور جو آدمی وہ والی ٹریننگ کر لیتا ہے اس کا ایک دم سے رینک اوپر ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ٹریننگ کس طرح کرتا ہے، اس انداز سے کرتا ہے جیسے آپ کی اتھارٹی، آپ کی آرگنائزیشن چاہتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں، اس ایک مہینے کے لیے آپ کو ایک ٹریننگ کے لیے ایک الگ جگہ پہ لے جایا جاتا ہے، آپ فیملی سے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہاں آپ بڑی خوشی سے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی سب لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا اس ٹریننگ میں اور اس میں نام آ گیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹریننگ اسی کو کرائی جا رہی ہوتی ہے نا جس نے اب اس کے بعد درجات کو بڑھنا ہے، اس کی پروموشن ہونی ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی جس کا اس وقت جو بھی کیڈر ہے، اس سے اگلے کیڈر میں جانے کے لیے اس کو جو سکلز چاہیے وہ والی ٹریننگ کے لیے اس کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بیوی بچوں سے دور ہو جاؤں گا، مجھے صبح ٹریننگ میں بہت طرح کے لیکچر لینے ہوں گے، نہ کھانا مرضی کا ہوگا، رات کو ان ٹریننگز کے جو نوٹس ہوں گے اس پہ اسائنمنٹس بنانے ہوں گے، اگلے دن پریزنٹیشنز کرنی ہوگی. لیکن ایک خوشی ہوگی کہ میرا نام اس ٹریننگ میں آ گیا ہے. میں 20 دن 25 دن گھر سے دور رہ کے اور ایک اچھی ٹریننگ کر کے پورے اس کے جتنے لوازمات ہیں وہ اچھی طرح کروں گا تاکہ اس ٹریننگ گروپ میں بھی میں سب سے اوپر ہو جاؤں، اور اس کے بعد جب پروموشن کی باری آئے تو میں سب سے آگے نکل جاؤں. ارے یہ روزہ وہی ہے، یہ روزہ وہی ہے، ہمارے درجات اسی طرح بلند کرائے گا یہ روزہ. اور اللہ اس کا انتظار کریں. اس کے بارے میں انسان، ہم بھی جب چھوٹے ہوا کرتے تھے، عقل نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، تو یہ خیال آتا تھا یار یہ پھر روزے آ رہے ہیں، اب کھانا پینا بند ہو جائے کرے گا اور کھیل نہیں سکیں گے، اور یعنی ایک وہ چھوٹی سوچ جو ذہن ہوتی تھی نا کہ ابھی یہ کس مشکل میں جانے والے ہیں. لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی ایکسرسائز، ایک ڈرل، ایک کمانڈو ٹریننگ کا پیریڈ آنے والا ہے ایک مہینے کا، کہ اب آپ جو بھی الٹے سیدھے جتنے بھی آپ کے رجحان بن چکے تھے اللہ دوبارہ اپنی طرف کھینچ لے گا، اللہ دوبارہ اپنی طرف قریب کر لے گا. اور اس کو پورے دل کے ساتھ، پوری ایفرٹ کے ساتھ، پوری زیل کے ساتھ ہم نے کر لیا تو شاید پورے سال تک اس کے اثرات رہیں، اور پھر وہ درجات بھی بلند کر دے گا، وہ بڑھا بھی دے گا، ہمیں آگے بھی لے جائے گا. اور پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. تو اللہ کرے ہم سب کو یہ رمضان نصیب ہو. اور دل کے مریضوں کو میں پوری کوشش کروں گا. آپ کو آج میں نے ایک کیٹیگری بتا دی آپ کو کہ برائے مہربانی گھر والوں سے بھی میری گزارش ہوگی کہ بلا وجہ ان بزرگوں کے روزے نہ چھوڑوائیں. اور یہ 15 دن امپورٹنٹ ہیں. اس 15 دن میں وہ لوگ جو میں نے کیٹیگری آپ کی پوری بیان کی ہے وہ نفلی روزے رکھ لیں، اور گھر کے لوگ ان پہ ٹیسٹ کر لیں، وہ کر کے دکھا دیں. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ میرے بہت سے بزرگ حضرات وہ کسی طور روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. پوری کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ہم روزہ، اور میں نے ایسے روزوں بیچارے ہارٹ اٹیک کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں بزرگوں کی، کہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ اس بیماری کی وجہ سے یہ زندگی میں ہمارا پہلا روزہ چھوٹا ہے. یعنی ان کے لیے اتنا بڑا وہ اعزاز ہوتا ہے رمضان. تو کوشش کریں. میں کوشش کل بھی انشاءاللہ اس کا دوسرا سیشن کروں گا اور تفصیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے مریض ہیں جو بارڈر لائن پہ ہیں، کون سے ہیں جو پکا خان اسمت تھینک یو طوبہ سے جو پکا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور کون سے ہیں جو نہیں رکھ سکتے، جن کو نہیں رکھنا چاہیے، ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو کل اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل مزید مکمل کریں گے. آج کی کیٹیگری کے لوگ اگین میرا مشورہ ہوگا کہ نفلی روزہ رکھیں تاکہ وہ اپنے آپ کو خود جج کر لیں. دوائیوں کی تقسیم جو میں نے بتائی اس میں بس یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ صبح اگر دوائی دیکھیں، بی پی ڈفرینٹ طرح سے لوگوں کے ڈفرینٹ بیہیو کرتے ہیں. تو جن لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صبح کی جگہ رات میں گولی لیں، تو وہ ان نفلی روزوں میں یہ دیکھ لیں کہ وہ اگر صبح کی ڈوز رات میں لے کے جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کے دن کے بی پی کیسے رہ رہے ہیں. تو اگر دن کے بی پی اچھے یا تھوڑے سے اوپر سائڈ پہ رہ رہے ہیں تو وہ پھر اپنی واپس صبح ہی لے سکتے ہیں. لیکن ایسکارڈ یا خون پتلا کرنے والی دوا وہ لازمی آپ افطار کے بعد لے جائیں، کیونکہ اس سے خدا نخواستہ سینے میں جلن ہو گئی تو مشکل ہو سکتی ہے.
any person have leak on his heart valve. جی اس کو میں کل کور کروں گا انشاءاللہ روزے کے حوالے سے. آج تو میں نے دل کی نالیوں کی تنگی والے معاملات کور کیے اور اس میں بھی کون سا پورشنز کور کیا ہے جو سٹیبل ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں, جن کی آئی ایچ ڈی تو ہے لیکن سٹیبل آئی ایچ ڈی ہے. اور یہ سیشن انشاءاللہ دوستوں کے لیے بھی ہے, اپنے ڈاکٹر دوستوں کے لیے بھی, کہ وہ ان کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں میرا یوٹیوب پہ بھی ایک سیشن ہے, وہ میں اپنے یوٹیوب چینل سے فیس بک پہ پیج پہ بھی کر دوں گا تاکہ وہاں سے بھی آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں روزے کے حوالے سے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا ساتھ رہنے کا, بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ تھوڑا سا کامنٹ سے بتا دیں مجھے کہ ٹائم کیا مناسب رہے گا, 4 بجے کا ٹائم رکھیں یا 4:30 کا ٹائم رکھیں. اس کے آپ بعد میں بھی کامنٹس دے سکتے ہیں. ابھی تو میں موجود ہوں یہاں پہ. سر کین آئی اسٹاپ گور محمود تھینک یو. تو آپ بتا سکتے ہیں کل کے لیے ہم ٹائم 4 رکھیں یا 4:30 رکھیں. ماجد علی آبدی تھینک یو. ٹھیک ہیں آپ ماجد, طبیعت بالکل خوش باش. ماجد علی آبدی ہمارے دوست ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں, بس بہت فریکوینٹس نہیں ڈالتے. ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی بہت اچھی تھی نفسیات کے حوالے سے. تو تھینک یو ماجد کامنٹ کرنے کا. تو مائی مدر ہیز ہارٹ پین کمن روڈ. دیکھیں پین کے حوالے سے بات کرنا مشکل ہوتی ہے. سینے پہ ہونے والا ہر درد دل کا نہیں ہوتا ہے, تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ واقعی انجائنا ہے یا نہیں ہے. واقعی انجائنا ہے تو پھر تو ہے پرابلم. سر پی ڈی اے ہارٹ پیشنٹ کے بارے میں کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے ہم. اسٹرکچرل ہارٹ ڈیزیز جس میں ہارٹ ویلو, کنجنائٹل یا کوئی بھی اس نوعیت کی جو پیدائشی نقص ہوتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں. آج ہم نے وہ جو کامن کیٹیگری تھی آج اس کو کور کیا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ اس کیٹیگری میں کون سے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں. ہنا ناز 4 بجے آپ کا خیال ہے, ٹھیک ہے. اس پہ باقی لوگ بھی کمنٹ دے دیں گے. آج کے پورے دن میں ہم کامنٹس دیکھ کے پھر فیصلہ کر لیں گے کہ 4 بجے شروع کریں یا 4:30. الیاس احمد تھینک یو, شکریہ جی, بہت بہت آپ لوگوں کا ساتھ رہنے کا. بہت